یا کیا اس مارکیٹ کے اندر آج کے دن بھی اتنا مارجن ہے کہ جس کے لیے آج کے دن میں آپ اس ڈیڈ مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر کے اگلے کچھ عرصے کے اندر اس سے منافع کما سکتے ہیں. میں آج پاکستان کی ایسی مارکیٹ کا سینیریو بھی دیکھ رہا ہوں جس میں میجرلی لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. ریل اسٹیٹ میں ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا تھا, ایک بوم دیکھا جا رہا تھا, اوپر سے گورنمنٹ کی پالیسیز بھی کچھ اس طرح کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اچھا, آج کا ویلاگ یا آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. ایک بہت بڑا سوال جو پچھلے کچھ عرصے سے ہر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سننے کو ملتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے, ایک عام لفظ بن چکا ہے کہ جی پاکستان کی ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس میں سرمایہ کاری کرنے والے آج بھی نقصان میں اور اگلے جتنا بھی عرصہ آ رہا ہے اس میں بھی یہ لوگ نقصان ہی اٹھائیں گے. تو کچھ چیزیں تھیں, کچھ فیکٹس تھے, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ یار ادھر کیا سینیریو بنے گا یا کیا سچویشن ہے. کیونکہ دیکھیں, میں پچھلے 8 سے 10 سال سے اسی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں. میں نے اس میں اونچائیاں بھی دیکھی, میں نے اس میں نیچے والا ٹائم بھی دیکھا. میں آج پاکستان کی ایسی مارکیٹ کا سینیریو بھی دیکھ رہا ہوں جس میں میجرلی لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. لوکل پاکستانی جتنے بھی ہیں وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار ہم کسی بھی اور فیلڈ کے اندر انویسٹ کر دیں لیکن ریل اسٹیٹ کے اندر ہم انویسٹمنٹ نہ کریں. اس کی کیا وجوہات بنی, یہ کیا سینیریو بنا, اور اب اگر آپ لوگ ریل اسٹیٹ کے صحیح معنوں میں انویسٹ کرتے ہیں یا اس میں آگے منافع کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسے کون سے سینیریوز ہیں, یا کیا اس مارکیٹ کے اندر آج کے دن بھی اتنا مارجن ہے کہ جس کے لیے آج کے دن میں آپ اس ڈیڈ مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر کے اگلے کچھ عرصے کے اندر اس سے منافع کما سکتے ہیں. تو یہ تمام تر سوالات ہوں گے, 4 سے 5 میجر کویسچنز ہوں گے. انہی کے اوپر پھر ہم بیس کریں گے کہ کیا پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے, یا آج کے دن میں بھی اس میں سرمایہ کاری کرنے والے محفوظ ہیں, یا آگے فیوچر میں ان کو کوئی بہتر جو ہے اس کے اوپر ریٹرن آن انویسٹمنٹ یا آپ کہہ لیں منافع جو ہے وہ ملے گا. ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ضرور چاہوں گا جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والے کانٹینٹ سے, ویڈیو سے یا ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنا بھی مارکیٹ میں جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگوں کو ٹائملی جو ہے انفارمیشن ملتی رہے. جن لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اچھا, تو ویڈیو بڑھاتے ہیں. ویڈیو میں دیکھیں, سب سے پہلے میجر کویسچن, پاکستان میں آج کے دن پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا سینیریو کیا ہے, اس ٹائم لوگوں کے کیوں اس طرح کے حالات بنے. دیکھیں, کچھ عرصے میں پچھلے 3 سے 4 سالوں میں میجرلی پاکستان کے اندر لوگوں نے انویسٹمنٹ کی. اس میں اوورسیز کلائنٹس کی بہت زیادہ تعداد تھی, لیکن لوکل لوگوں نے بھی, لوکل انویسٹر نے بھی بہت زیادہ تعداد میں پاکستان کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں انویسٹ کیا. اس کی ایک میجر وجہ کیونکہ ریل اسٹیٹ میں ایک ٹرینڈ دیکھا جا رہا تھا, ایک بوم دیکھا جا رہا تھا, اوپر سے گورنمنٹ کی پالیسیز بھی کچھ اس طرح کی تھی, اس کے بعد ایمنسٹی اسکیم بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں آتے ہوئے دیکھا گیا. بٹ ہوا کیا, انلیگل پروجیکٹس کی وجہ سے, انلیگل فائلز کی وجہ سے, انلیگل سوسائٹیز کی وجہ سے, یا ایسے بلڈرز کی وجہ سے جن لوگوں کا ڈیولپمنٹ کا پلان, کوئی آگے فیوچر پلان نہیں تھا, وہ بالکل نئے وہ کہتے ہیں نا آندھی میں جو آندھی چلتی ہے تو اس میں وہ مٹی والے جو شاپر ہوتے ہیں وہ بھی اڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ مٹی والے شاپر تھے. لوگوں نے اٹریکٹیو ان کو تھوڑا سا کر کے اپنی چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں سرخی پاؤڈر لگا کے وہ لوگوں کو انہوں نے آگے پریزنٹ کیا, اور میجرلی میں کہوں گا لوگوں نے جن کے پاس کم علمی کی وجہ سے, لاشعوری کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کی ایسی کوئی میں کہوں گا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا, کوئی ایسا آن لائن پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے اوپر وہ جا کے اپنی جس جگہ پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکیں. اس کی وجہ سے میجرلی لوگوں نے جو ہے نا بڑے ایسے ڈیڈ پروجیکٹس میں ڈیڈ انویسٹمنٹس کی جو آج کے دن میں ان کی نقصان میں ہے, مائنس میں ان کی فائلیں گئی ہوئی ہیں, مائنس کی فائلوں سے لوگ تنگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو آگے کوئی اس کا بھی کوئی آگے آپشن بھی نظر نہیں آ رہا. اب جس بندے نے 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آج اس کی انویسٹمنٹ کی ویلیو اگر 20-30 لاکھ روپے ہے تو نہ وہ بیچنے کا ہے نہ اس کو رکھنے کا ہے. اور آگے سوسائٹی کے اونرز جس طرح کی آگے اس کے اوپر اب ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں وہ بھی میرے خیال سے کوئی اتنی مزے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جس کو دیکھ کے اگلا فیوچر میں اس چیز کے اوپر کوئی بہتر پریڈکشن دے سکے. اس کی وجہ سے میں کہوں گا ایک بڑا رجحان بنا, ایک عام الفاظ میں ہر بندہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کو آج کے دن میں گالیاں بھی دے رہا ہے, برا بلا بھی کہہ رہا ہے, اور اس کی آگے پیشن گوئی بھی یہی کر رہا ہے کہ یار یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے, اس کی انویسٹمنٹ سے ہر بندے کو چاہے وہ لوکل ہو یا اوورسیز ہو اس کو گریز کرنا چاہیے.
اب چکر کیا ہے دیکھیں، اب ہو کیا رہا ہے آج کے دن میں پاکستان کی اگر میں بات کروں، ریسنٹلی کچھ عرصے کے اندر پاکستان میں اربنائزیشن بڑی ریپڈ ہو رہی ہے. ریپڈ اربنائزیشن آپ کو اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، جتنے بھی بڑے شہر ہیں پاکستان میں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہے. اب جتنے بھی چھوٹے شہر ہیں وہاں سے لوگ بہتر تعلیم کے لیے، ایجوکیشن، ہیلتھ یا جاب اپرچونٹیز کے چکر میں بڑے شہروں کی طرف موو کر رہے ہیں. ریسنٹلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی، جو کہ آج 20 سے 25 کروڑ کے قریب جو آج کی آبادی ہے، وہ بڑھ کے تقریباً 40 کروڑ تک چلی جائے گی 2050 تک. مطلب اگلے 10 سے 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں پاکستان کی آبادی میں ایک میجر بوم، ایک میجر جمپ آپ لوگ دیکھیں گے، جس کا نظارہ ہم لوگ لوکلی یہاں پہ اسلام آباد میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لاہور میں دیکھ رہے ہوں گے، کراچی والے کراچی میں دیکھ رہے ہوں گے. اسلام آباد ہمارا شہر پچھلے 10 سے 15 سال میں، 10 سال میں کہوں گا، پچھلے 10 سال میں اس کی آبادی میں ایک میجر بوم دیکھا گیا ہے، ایک میجر انفلوئنس دیکھا گیا ہے. وہ سڑکیں جو اسلام آباد کی سنگل روڈز ہوتی تھی، ویران ہوتی تھی، آج وہ 6 لین روڈ بھی جو ہے نا، اس کے اوپر آپ کو جو ہے نا ٹائم دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں اس پہ ٹریول کروں، کیونکہ وہاں پہ آبادی کا اتنا رش ہو گیا ہے، اتنا گاڑیوں کا شور، اتنا گاڑیاں یا اتنے لوگ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو گئے، جس کی وجہ سے میں کہوں گا یہاں کی جتنی بھی پراپرٹی ہے ریل اسٹیٹ میں ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں یہ ایک جینوئن فیکٹر ہے. جو بھی ریل اسٹیٹ کو ریل اسٹیٹ کی ٹرمز میں لے گا، دیکھیں آپ فائلز کو، پلاٹس کو، آپ ان کو ایک ریل اسٹیٹ ٹرم سمجھتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ ایک سیونگز ہوتی ہیں. جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ انسٹالمنٹ بیسڈ پروجیکٹس کے اوپر، وہ آپ کے ایک سیونگ کے زمرے میں تو آ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو انویسٹمنٹ سے کنفیوز نہ کیا کریں. انویسٹمنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو جیسے ہی آپ اس کے اندر پروجیکٹ پہ آپ پیسے لگاتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں، وہاں سے آپ کو رینٹس آنا شروع ہو جائے، یا کوئی منتھلی انکم آنا شروع ہو جائے، یا کوئی پیسیو انکم آنا شروع ہو جائے، یا آپ کی اس ایسٹ کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے. یہ بیسکلی ایک ریل اسٹیٹ کا میجر کانسیپٹ ہے انویسٹنگ کا. آپ لوگ سیونگ کو بھی انویسٹمنٹ سے کنفیوز کرتے ہیں، جو کہ میرا خیال سے کوئی مناسب عمل نہیں ہے، اور میرا خیال سے بتانے والوں نے بھی کس طرح ذہن لوگوں کے بنائے ہیں کہ یار سیونگ اور انویسٹمنٹ ایک چیز ہے، بٹ یہ دو ڈفرینٹ فیکٹر ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر. ریل اسٹیٹ اگر آپ ایکچوئل معنوں میں دیکھیں، اسلام آباد کے اندر پچھلے چند عرصے میں گھروں کے، شاپس کے، اپارٹمنٹس کے، آفیسز کے، ان تمام تر چیزوں کے ریٹس، میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی آج سے 3 سال پہلے، ہم ایکچوئل فگر پہ بات کرتے ہیں، آج سے 3 سال پہلے جو اپارٹمنٹ آپ کو اسلام آباد کے اندر 3 کروڑ روپے کا ملتا تھا، آج اس اپارٹمنٹ کی ویلیو 4.5 سے 5 کروڑ روپے ہو چکی ہے. وہ شاپ یا وہ دکان جو آرام سے آپ کو F11 مرکز کے اندر آپ کو 1.5 سے 2 کروڑ کی ملتی تھی، آج اس دکان کی جو ویلیو ہے یا شاپ کی جو ویلیو ہے نارمل پلازا کے اندر، نارمل اس کے اندر بھی اس کی ویلیو آرام سے 3.5 سے 4 کروڑ تک چلی گئی ہے. گھروں کی طرف آئیں تو گھر جو کہ میرا خیال سے اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں ہوتی کمپیریٹیولی، اگر میں شاپ کے اس کو کمپیئر کروں، ان کی قیمتوں میں بھی آپ کو ایک میجر ڈفرنس نظر آئے گا. آپ کی پلاٹ ایک ایسی جگہ، چلے میں آپ کو ایک ایسی ایگزامپل، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ پلاٹ کی ویلیو گری ہے، جیسے فیصل ہلز ہے، وہاں پہ کچھ عرصے میں نے دیکھا جو 60 لاکھ کا پلاٹ تھا وہ 45 لاکھ روپے تک آ گیا، لیکن جو اس میں گھر ہے وہ 5 مرلے کا گھر کی قیمت بھی آج اس میں قریب 80 سے 2 کروڑ روپے کے قریب آپ کا بکتا ہے. مطلب آپ بیچ سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ بیچنے خرید کوئی نہیں رہا، وہ بکنے والی مارکیٹ ریٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اچھا آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ جو ریل اسٹیٹ کی ریئل ٹرمز ہے، ریئل ٹرمز میں جو ریل اسٹیٹ ہے، ریل اسٹیٹ کا مطلب ایسی ٹینجیبل پراپرٹیز جن کے اوپر آپ جن کو آپ فیل کر سکتے ہیں، جن میں آپ رہ سکتے ہیں، یا جن سے آپ آگے ان کو رینٹ آؤٹ کر کے رینٹلز کما سکتے ہیں، یہ بیسیکلی ریل اسٹیٹ کی ریئل فیلڈز ہے. یا ریل اسٹیٹ کی پراپر ٹرمز میں اگر میں بات کروں تو یہ چیز بنتی ہے. تو اس ریل اسٹیٹ میں اسلام آباد میں، لاہور میں، دیکھیں 2 میجر سیکٹر شہر ہیں جن کے اندر ہم میجرلی کام کرتے ہیں، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 2 بڑے شہر ہیں. ان کی ایگزامپل وہ علاقے جو اس لاہور سے بڑے دور بھی تھے، آج وہ علاقے بھی لاہور کے اندر آ چکے ہیں، جس میں کالا شاہ کاکو ہو گیا، یا جس میں ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ ہو گیا، یہ تمام تر بھی آج لاہور کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، لاہور کا حصہ قرار دیے جا چکے ہیں. ان علاقوں میں بھی آپ اگر ریٹس کی کمپیریزن دیکھیں تو آپ کو ریٹس پہ ایک میجر بوم نظر آئے گا اس چیز کا جہاں پہ پراپرٹی کنسٹرکٹڈ ہے. تو میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کی ابھی جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستان میں، کسی بھی سیکٹر میں آپ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی کے اوپر جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کریں گے، وہ اگلے 5 سے 10 سال میں آپ کو بہت بہترین منافع دے گی. اس کی میجر وجہ جو ہے اربنائزیشن ہے، ریپڈ اربنائزیشن ہے. جس طرح ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، یہ آبادی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کو ان کو رہائش دینی پڑے گی، ان کو گھر دینے پڑیں گے، ان کو اپارٹمنٹس دینے پڑیں گے، ان کو وہ کمرشل شاپس، آفیسز دینے پڑیں گے جہاں پہ بیٹھ کے یہ اپنا کام روزگار کر سکے. تو اس کے حوالے سے اگر میں کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان کی جو ریل اسٹیٹ کا اوور آل مارکیٹ ہے اس پہ کوئی ڈاؤن فال دیکھا جائے گا. آج کے دن میں اگر میں بات کروں، اچھا ہے، اچھی چیز ہے،
سمجھدار اگر کوئی بندہ ہو اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب ریٹ کم ہوتا ہے تبھی بائنگ کرنے کا مزہ آتا ہے, تبھی چیز خریدنے کا فائدہ ہے. ریٹ جب چڑھ جائے گا, مارکیٹ جب تیز ہو جائے گی, اس ٹائم خریداری کرنے والے وہی بیوقوف ہیں جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے لیا اور آج جو ہے مارکیٹ کے نیچے ہونے پہ وہ جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو خدا رہا ایسے ڈیسیجن نہ لیا کریں. کوشش کیا کریں جب مارکیٹ میں, چاہے وہ سٹاک مارکیٹ ہو, گولڈ ہو, ریل اسٹیٹ ہو, کوئی بھی سیکٹر ہو, جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کے لوئسٹ پوائنٹ پہ کرنی ہے. تو جو لوگ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یار ریل اسٹیٹ کا لوئسٹ پوائنٹ ہے, تو پلیز میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور انویسٹمنٹ کے بہتر آپشنز دیکھیں. انشاءاللہ بہت ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ ٹینجیبل پراپرٹی میں ایکچوئل ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر کے اگلے 5 سے 10 سال میں بہتر منافع کما سکتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کو, ویلاگ کو اس پوائنٹ پہ اینڈ کرتے ہیں. تو ریل اسٹیٹ کا ٹرینڈ بالکل زیرو نہیں جا رہا, ریل اسٹیٹ انشاءاللہ سکسیس کرے گی. تو آج کی ویڈیو کو اسی پوائنٹ کے اوپر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.